تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو بھی فرمایا، قیامت تک آنے والے لوگوں کو بھی فرمایا، میں کہیں پہ تم اس معاملے میں کچھ دیکھو کہ کافر تم پر چڑھنے لگے ہیں، نسخہ رب نے فرمایا میں دے دیتا ہوں، عمل تم کر لینا، پھر بھی تم غالب ہی رہو گے، پھر بھی تم غالب ہی رہو گے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے رب تبارک و تعالیٰ کے عطا فرمودہ نسخے کو چھوڑ دیا ہے۔ رب نے فرمایا کہ حالات جیسے بھی ہوں ایک کام تم نے کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ فلا تخشوہم واخشونی، تم نے ان سے ہی ڈرنا، بس مجھ سے ڈرنا ہے، ان کا ڈر نہیں رکھنا۔ اب دیکھیں نا، جس وقت یہ نازل ہو رہی ہے آیت مبارکہ، اس وقت تو صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی کے دل میں ان کا کوئی خوف ہی نہیں ہے، ان کی تو کمر ٹوٹ چکی ہے مشرکین کی۔ مشرکین ہیں کہاں پورے مکے میں؟ ہے جی، وہاں سے نکال دیا گیا مشرکین کو۔ جب مشرکین کو نکال دیا گیا، جب دشمن ہے ہی نہیں وہاں پہ، پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کو کیوں کہا جا رہا ہے تم نے ان سے ڈرنا، مجھ سے ڈرنا ہے جی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ کلام کا انداز جو ہے نا یہ بتا رہا ہے یہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان جو ہیں، جب انہیں یہ خطرہ لگے کہ کافر جو ہیں ہم پر حاوی ہونے لگے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ نے میں ایک کام تم نے کرنا ہے، ان سے نہیں ڈرنا، بس مجھ سے ڈرنا ہے، مجھ سے ڈرنا۔ آج مسلمان جو ہے اس نے رب سے ڈرنا چھوڑا ہے، پھر ہر ایک سے ڈر رہا ہے، ہر ایک کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ گیا ہے، ہر ایک کا خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا ہے، رب سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کتنے سارے معاملات ہیں، ان معاملات میں ان سے ڈر لگتا ہے، کافروں سے ڈر لگتا ہے، فرنگی سے ڈر لگتا ہے، لیکن اللہ سے ڈر نہیں لگتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ تو رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے وعدہ دیا تھا، میں تمہارے دین سے مایوس رہیں گے، مایوس ہو گئے تمہارے دین سے، ہے جی، بس ان سے نہ ڈرنا، ان سے نہ ڈرنا۔